ام معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستانی کردار پر ایران کا اظہار تشکر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ ام معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ان کا ملک مسلمان اور ہمسائے ممالک کے ساتھ تعاون کے فروغ کی پالیسی پر گامزن ہے۔ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں۔ ہمیں دنیا کی سب سے مضبوط طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم جنگ کریں اور یہ بھی سمجھیں لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ ایرانی صدر نے ملیشیا کے وزیر اعظم کو بھی ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ کہا سفارتی حمایت اور انسانی ہمدردی پر مبنی موقف کے لیے ملیشیا کے بھی شکر گزار ہیں۔ ایران سے ابھی معاہدہ نہیں ہوا، ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے واشنگٹن اس پوزیشن میں ہے تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا صدر ٹرمپ سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، امیر قطر کا سفارتی حل اور مکالمے پر زور۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی قطری کوششوں کی تعریف۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی تفصیل سامنے آ گئی۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی بلا رکاوٹ ہوگی۔ امریکی بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران میں 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر اتفاق، ٹرمپ کی منظوری ابھی باقی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایران 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عزم شامل ہوگا۔ افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی شامل۔ امریکہ مذاکرات کے دوران ایران پر پابندیوں میں نرمی کا وعدہ کرے گا۔ ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی پر بات چیت ہوگی۔ ایران کو اشیاء ضروریہ اور انسانی امداد کی فراہمی کے طریقہ کار پر بھی غور شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز کھولنے اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے منجمد $12 ارب اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران نے بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرایا۔ آبنائے ہرمز میں بھی امریکی جنگی جہازوں پر بیلسٹک میزائل داغے۔ گورنر مسعود کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ بوشہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ امریکی طیارے کی تباہی کی خبر سنتے ہی ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر شہریوں کا بڑا اجتماع۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کے حق میں نعرے بازی۔ شرکاء کا ملکی دفاع اور حکومتی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ امریکی حکام نے طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ ایران جنگ ختم ہونی چاہیے، میئر نیو یارک زہران ممدانی کی ایران کے خلاف جنگ کی مذمت۔ ایکس پر پوسٹ میں کہا ایران جنگ کے اثرات عام شہریوں اور محنت کشوں پر پڑ رہے ہیں۔ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع ہوئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ جنگ کی قیمت ان افراد نے چکائی جن کا فیصلے میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہزاروں شہری اپنی جانیں گنوا چکے۔ امریکی فوج کے 13 اہلکار کبھی اپنے خاندانوں کے پاس واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل $1.04 سستا، قیمت $92.67 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت میں $1.26 کمی، ایک بیرل $87.64 کا ہو گیا۔ پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1435 پوائنٹس کا اضافہ، 1,73,160 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسے سستا، $278.50 میں فروخت۔
آئرلینڈ یا مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم غیر قانونی اسٹرالی بستیوں کی اشیاء پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ آئرش وزیر خارجہ ہیلن کہتی ہیں غیر قانونی بستیوں کے ساتھ اشیاء کی تجارت محدود کرنے سے متعلق قانون جولائی کے وسط میں منظور کرنے کا ارادہ ہے۔ آئرلینڈ نے پہلی بار اکتوبر 2024 میں غیر قانونی اسٹرالی بستیوں پر پابندی عائد کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ بل اپوزیشن کے دباؤ اور بین الاقوامی کمپنیز کے لابنگ گروپس کے باعث رکا رہا۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن۔ پاکستان کا UN بلیو ہیلمٹس کو سلام۔ ISPR کے مطابق 1960 سے اب تک 2,37,000 پاکستانی امن مشن میں خدمات انجام دے چکے۔ اقوام متحدہ امن مشنز میں 183 پاکستانی اہلکار جامع شہادت نوش کر چکے۔ پاکستانی امن دستے کانگو، جنوبی سوڈان اور وسطی افریقی جمہوریہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان اور پاک فوج کا اقوام متحدہ امن مشن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ۔ ملک کے میدانی علاقوں میں 31 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ۔ کراچی میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی، رات کا درجہ حرارت بھی بڑھ گیا۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود، پشاور، چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مالاکنڈ میں بارش کی پیش گوئی۔ پاکستانی حدود کے قریب کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ جہاز حادثاتی طور پر ٹکرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی پورٹ حکام کے مطابق واقعہ کل رات گئے پیش آیا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ MV نیوا نامی جہاز کو مرمت کے لیے کراچی پورٹ پر لایا گیا۔ حادثے کے بعد MV نیوا کو برت نمبر 5 پر لگا دیا گیا۔ MV پاپو اس وقت آؤٹر اینکریج پر کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کا کہنا ہے کہ حادثہ کراچی بندرگاہ کی حدود کے باہر پیش آیا، رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ درست ویزا، ٹکٹ اور سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار۔ صرف خدشات یا مبہم وجوہات پر شہری کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت نے حکم دیا کسی مسافر کو آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں۔ درخواست گزار کو نائجیریا جانے سے روکنے کا FIA اقدام کالعدم قرار۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون شام 5 بجے ہوگا۔ سینیٹ اجلاس 5 جون شام 6 بجے طلب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت بجٹ اجلاس 1 جون کو بلانا چاہتی ہے۔ 60 ارکان پارلیمنٹ کے حج پر جانے کی وجہ سے شیڈیول تبدیل کرنا پڑا۔ پنجاب بجٹ کی سفارشات پر مشتمل دوسرا ڈرافٹ تیار۔ محکموں نے ڈرافٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 1452 ارب روپے رکھنے کا امکان ہے۔ PND بورڈ کو ترقیاتی پروگرام کے لیے 980 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ترجیحی منصوبوں کے لیے 580 سے 780 ارب کا تخمینہ۔ وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبوں پر 200 ارب روپے تک بلاک ایلوکیشن کی تجویز۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر سر فہرست 303 ارب روپے کے بڑے منصوبے شامل۔ پاکستان میں 3 برس کے دوران 1,72,68,316 نئے اور تجدید شدہ پاسپورٹ جاری کیے گئے، جن سے 149 ارب روپے آمدن حاصل ہوئی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 97,92,000 نئے پاسپورٹ جاری ہوئے۔ 6,54,000 پاسپورٹ کی تجدید کی گئی۔ وزارت داخلہ کو 2023 میں 34 ارب 50 کروڑ، 2024 میں 50 ارب 90 کروڑ اور 2025 میں 64 ارب روپے کی آمدنی ہوئی۔ گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کے لیے انتخابی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ اسکردو میں امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور الیکشن کیمپین، جوڑ توڑ کارنر میٹنگز اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات 7 جون کو ہوں گے۔
تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر گلگت بلتستان انتخابی مہم کے دوران گرفتار۔ جے بی پولیس نے جنید اکبر کو ہندل سے گرفتار کیا۔ ان کے ساتھ ارکان اسمبلی سلیم الرحمان، سید محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی اور نعیم خان کو بھی حراست میں لیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کی جنید اکبر کی گرفتاری کی شدید مذمت، کہا جنید اکبر کو انتخابی مہم سے روکنا سیاسی آزادیوں پر قدغن کے مترادف ہے۔ گلگت بلتستان میں سیاسی سپیس نہ دینے سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جلد رہا نہیں کیا گیا تو خود گلگت بلتستان جاؤں گا۔